کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت بر سے قرآن پاک کی ابتدا کی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں سے لے کے آگے تک یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہیں۔ آج جو ہم نے تلاوت کلام پاک کی ہے اس میں جو ہم نے مضامین پڑھے ہیں، ایک ہم نے پڑھا ہے یہ صفا مروہ کیا چیز ہے، صفا مروہ کیا چیز ہے، اس پر ہم کیوں دوڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسرا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہ تمام کے تمام حرام ہیں۔ یاد رکھیے ہم اہل سنت و جماعت نہ تو نظر کسی کی مانتے ہیں نہ کسی کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت وہ جو بھی ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے ہوئے ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارے سارے معاملات واضح ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ذبح کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہمارا عقیدہ صاف ہوگا کہ یہ جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد آپ کسی کو بھی کھلائیں، کسی کے نام پہ بھی دیں، آپ داتا علی حجویری کے نام پہ دیں، حضور غوث اعظم کے نام پہ دیں، کسی کے نام پہ بھی۔ اب جانور ذبح ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ کس چیز کا جانور ہے؟ جی عقیقے کا جانور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیقے غیر اللہ ہے، غیر اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے ذبح؟ نہیں، ذبح اللہ ہی کے نام پہ ہو رہا ہے۔ نسبت یہ کر دی کہ یہ جو ہم نے جانور ذبح کیا ہے اللہ کے نام پہ، ہم یہ کھلائیں گے عقیقے کی دعوت میں، قربانی کی دعوت میں، عرس کی دعوت میں، 11ویں شریف کی دعوت میں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر ایک چیز اللہ کے ہی لیے، نظر نیاز سب کچھ اللہ کے لیے۔ اس کا ثواب جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہم ان بزرگوں کی روحوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی جو ہے نا شرک والی، بدعت والی بات نہیں۔ آج کل نا جی وہ علمی حیضے کا دور ہے، علمی حیضے کا دور، تھوڑا سا بھی علم آ جائے نا تو شور مچا دیتے ہیں۔ وہ تینوں پتہ ہے مسئلہ کیویں ہے، تینوں پتہ ہے کیویں مسئلہ ہے، کیویں مسئلہ ہے۔ اب وہ بیچارے اپنے علمی حیضے کی وجہ سے جو ہے نا جی اس چیز کے علاوہ جو ان کو سمجھ میں آئی اس کے علاوہ سارا کہتے ہیں جی کچھ ہے ہی کوئی نہیں، باقی سارا شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے۔ ہاں جی، سیدھا شرک اور بدعت کا یہ جو عام روٹین میں جو ہے نا جی آج فتویٰ عام ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے جو علم نہ ہو اس کے لیے کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اس کے لیے یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، مجھے یہ علم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں نے آپ کو عرض کریں، ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تو ایک ساتھی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں، یہ بدعت اور یہ شرک ہے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنا شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا آپ سوچ کے کہو نا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ میں نے کہا آپ سوچ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یوں کہیں جی آپ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مجھے علم نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ البتہ خیر اس میں اس چیز کا ذکر ہوا۔ پھر قصاص کے احکامات جو آج کی ہم نے تلاوت کی، اس میں قصاص کے احکام بیان کیے گئے، وصیت کا بیان کیا گیا، روزے کا بیان اس کے اندر آج ہوا، اعتکاف کے بارے میں جو رمضان کے آخری عشرے میں ہم کریں گے وہ ہم نے پڑھا، حرام کمائی کا بیان۔ اللہ اکبر، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت بہلول دانا کے پاس ایک بزرگ تشریف لائے، ان کا ذہن سے ایک دفعہ نام استماع ہو گیا، کہنے لگے کہ آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اتنے بڑے پیر طریقت ہیں، آپ کو پتہ ہے کھانے کے آداب کیا ہیں؟ بہلول دانا سائیں آدمی وہ شیخ سے پوچھنے لگے آپ کو پتہ ہے کھانے کے آداب کیا؟ اس نے ہاں بالکل پتہ ہے۔ کیا کھانے کے آداب ہے؟ جی ہاتھ دھونے چاہیے، ہاتھ دھو کے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر ہر لقمے کے ساتھ کیا واجد پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد الحمدللہ دعا کرنی چاہیے، یہ کھانے کے آداب ہیں۔ اس نے کہا جا یار تجھے تو کھانے کے آداب ہی نہیں آتے، اب آداب تو یہی ہے بسم اللہ پڑھو، ہے جی دعا کرو، اینڈ میں یہ میں کہا تجھے کھانے کے آداب ہی نہیں آتے۔ بہلول دانا آگے چلے گئے، وہ شیخ ان کے پیچھے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟
جب وہ پیچھے گئے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی حضرت آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں فیض لینے کے لیے. تم کون ہو؟ میں فلانا شیخ ہوں. تمہیں پتہ ہے سوتے کیسے ہیں؟ نیند کے آداب پتہ ہونا کہ جی بالکل آداب پتہ ہے جی. عبادت کرنی چاہیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد, اس کے بعد ذکر و اذکار کر کے جو ذکر و اذکار ہیں یہ دعا پڑھ کے سو جانا چاہیے. فرمایا جا تجھے تو سونے کا آداب بھی نہیں پتہ. اللہ. اسی طرح جب کافی سارے سوالات ہوئے تو وہ شیخ صاحب ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے, اللہ کے واسطے مجھے کھانے کے آداب نہیں آتے, مجھے سونے کے آداب نہیں آتے, مجھے سکھا دو. انہوں نے کہا کھانے کے آداب جو تم نے بیان کیے ہیں وہی, لیکن سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا وہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں ہے. اب سور کو آپ پورا قرآن پڑھ کے بھی ذبح کر دینا کہ سور حرام ہے تو حرام ہی ہے, اور جتنے مرضی آپ آداب کا خیال رکھیں, اس کا منہ بھی قبلے کی جانب کر دیں, اس کے اوپر بسم اللہ چھوڑ کے پورا قرآن بھی پڑھ دیں, وہ تو حرام ہے نا. یہ کھانے کے جتنے بھی آداب ہیں یہ اس وقت آداب کہلائیں گے جس وقت وہ حلال کھانا ہوگا. سونے سے پہلے, اگر سونے کے سے پہلے تیرے دل سے کینہ, بغض, حسد یہ چیزیں نہیں نہ نکلی, او بابو تیرا کوئی فائدہ نہیں سونے کا. یہ حرام کمائی کے بارے میں بیان کیا گیا, قمری کی تاریخ کا بیان کیا گیا, جہاد کا بیان کیا گیا, حج کا ذکر کیا گیا, اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے 2 رکوع پورے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کے بندو, اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب کی ہجرت کا بیان ہے, شراب اور جوئے کا حرام ہونے کا بیان ہے, مشرکین سے نکاح کے حرام ہونے کا بیان ہے, حیض میں جماع کا بیان ہے, اور ایلا کا اس میں ذکر ہے. ایلا کہتے ہیں کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ 4 مہینے تک قسم کھا لے قریب نہ جانے کی تو ایلا ہو جاتی ہے, طلاق بائن ہو جاتی ہے. طلاق بائن, قسم کھا لے. ایک ہوتا ہے ویسے بندہ باہر چلا گیا کسی اور شہر میں گیا, یہ اور بات ہے, لیکن اس نے قسم کھا لی تیرے نیڑے جانا ہی نہیں, یہ قسم کھا لی, 4 مہینے پورے گزر گئے, قریب نہیں گیا, طلاق بائن ہو گئے. اب وہ آگے اپنے نکاح کر سکتی ہے یا اپنا نکاح کر سکتی ہے, ختم, عدت پوری کرے تو جائے. اچھا جی, پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی قسموں کا بیان فرمایا, اور اگر یہ علاقہ جو ہے نا جی طلاق بائن ہو جائے گی, 4 ماہ کے اندر صحبت کر لی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی, قسم کا کفارہ پھر تفصیل سے بیان کیا گیا. اور طلاق کا ذکر کیا. طلاق کتنی قسم کی ہے؟ 3 قسم کی. آپ لوگ آج قرآن کی تفسیر کے صدقے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے ہی طلاق ہوتی ہے, طلاق 1 مرتبہ دے دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. پھر اس کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے 1 مرتبہ دینے کا کہ اگر دوبارہ آپ رجوع کرنا چاہیں تو بندہ رجوع کر سکتا ہے, کسی حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک طلاق کا بیان, ایک طلاق رجعی, ایک طلاق بائن, ایک طلاق مغلظہ. تیسری طلاق کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر عدت کا بیان کیا گیا. عدت, طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنی ہے, اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے. رضاعت کا بیان کیا گیا کہ دودھ کتنے عرصے تک عورت پلا سکتی ہے. حق مہر کا بیان کیا گیا جو ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس ٹائم تنازع کھڑا ہوا ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں حق مہر کتنا دینا چاہیے. ہر شرعی لکھ دو جی, شرعی لکھ دو, شرعی لکھ دو. ہاں جی, یہ شرعی شروعی والا چکر نہیں ہوتا. اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ جمعۃ المبارک بیان کیا تھا کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے. اور حلالے کا بیان کیا گیا. اگر نہ گاہاں کوئی ایسی کیفیت آ ہی جائے, یہ لوگ نا حلالے کا مذاق اڑاتے ہیں, اور جو حلالہ کا بیان کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ لوگ بدعتی اور مشرک کہتے ہیں. حلالے کا بیان ہم نے تو نہیں کیا نا, حلالے کا بیان تو قرآن نے بیان کیا نا جی. حلالے کا ذکر قرآن پاک کے اندر آج ہم نے تلاوت میں سنا ہے. اور جو بندے مذاق اڑاتے ہیں وہ دراصل ہمارا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے, وہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. قرآن نے راستہ بتایا, ہم نے راستہ, مولویوں نے کوئی راستہ نہیں بتایا, اللہ نے راستہ بتایا. جو مذاق اڑائے گا وہ اللہ رسول کا مذاق اڑائے گا, ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور معتدہ, عدت والی عورت کا بیان کیا گیا کہ اس کا جو ہے عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جائے. پھر قصہ تعاون. کچھ لوگوں نے نا جی موت کے, ان کے شہر میں بیماری پھیل گئی, موت کے ڈر سے وہ دوسرے شہر دوڑ گئے. اس شہر میں کرونا آ گیا, میں کرونا سمجھ لو, تعاون آ گیا نا جی, تعاون آیا تو ان لوگوں نے کہا یہاں سے دوڑو 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 ادھر, تو تعاون سے لوگ مر رہے ہیں. وہ جب اگلے شہر میں پہنچے اللہ نے وہیں پہ موت دے دی.
ادھر سے بھاگے کیوں تھے؟ موت نہ آئے، آگے گئے موت نے پکڑ لیا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک نبی کی دعا مانگنے پر ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ بتانا مقصود تھا یہ اللہ کے نیک بندے، بیماری سے بھاگنا نہیں، مشکل سے دوڑنا نہیں۔ اگر مشکل سے دوڑ رہے ہو اس لیے کہ موت نہ آ جائے، اور موت تو تمہیں دوسرے شہر میں بھی آ جائے گی، اس لیے پھر اس میں قصہ طالوت کو بڑا زبردست قسم کا بیان کیا گیا۔ حسب و نسب ظاہری دولت کی فراوانی بادشاہت کے لیے ضروری نہیں، بادشاہ ہونے کے لیے پیسہ دولت ہونا ضروری نہیں، بلکہ جسمانی قابلیت اور علمی قابلیت ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی۔ پھر تبرکات کا ذکر ہے کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت بنی اسرائیل کا گمشدہ تابوت ملنا، جس پر پروردگار عالم کی طرف سے سکون قلب آل موسیٰ آل ہارون کے تبرکات ہوں گے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے جو بنی اسرائیل کو واپس ملیں گے۔ لوگ نا جی آج تبرکات سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تبرکات کوئی نہیں شے ہوتی ہیں، ہمیں یہ جو ہے نا جی یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ تابوت سکینہ کا نام سنا جی؟ تابوت سکینہ، اس کے اندر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جوڑے جوتے، ہارون علیہ السلام کے کپڑے، ان کی وہ چیزیں، ڈنڈا، سوٹا، جوتا۔ یہ اللہ کے بندے، تبرکات کی اگر کوئی اصل نہ ہوتی، کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اللہ کبھی قرآن میں بیان نہ کرتا۔ آج پوری یہودیت قوم تابوت سکینہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تابوت سکینہ کے پیچھے یہودی قوم پڑی، کیونکہ جب وہ آئے گا نا اس کی برکت سے اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے گا، جس کے پاس وہ آ جائے گا بھائی غلبہ اسی کا ہے۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کے ہم نے تیسرے پارے کا آغاز کیا، اور یہ یاد رکھیے سورہ بقرہ اور ابتدائے سورہ آل عمران دو بڑی آیتوں کا اس سے ابتدا ہو رہی، دو بڑی آیتوں سے، دو نبیوں کا ذکر، صدقہ اور سود کا ذکر اس میں ہوا۔ دو بڑی آیتیں کون سی ہیں جی؟ ایک سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی، وہ آیت الکرسی ہے۔ اچھا جی، یہ آیت الکرسی کیوں ہے؟ آج چلے آپ کا امتحان لیتے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں 100 روپیہ انعام جو مجھے یہ بتائے گا کہ آیت الکرسی کی فضیلت اتنی کیوں ہے۔ سارے بیٹھے ہو جڑے اپنے غیر، یہ میں نے آج تک مسئلہ نہیں بیان کیا، میں اس لیے انعام دوں گا۔ کوئی مجھے بتا دے کہ آیت الکرسی کی وجہ فضیلت کیا ہے؟ آیت الکرسی تو فضیلت والی ہے نا، لیکن اس کی وجہ کیا، یہ فضیلت والی کیوں ہو گئی؟ کوئی ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 100 روپے مسجد میں صدقہ وہ ڈال دینا، چندے میں ڈال دینا۔ آیت الکرسی فضیلت والی اس لیے اس میں 17 مرتبہ میرے رب کا ذکر ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ جس آیت میں 17 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے وہ آیت اس کائنات کی سب سے بڑی عظیم ترین آیت مبارکہ ہے۔ اس کی وجہ فضیلت کیا؟ سورہ اخلاص سورۃ التوحید بھی کہلاتی، کیوں کہ اس کے اندر صرف اللہ سونے کا ہی ذکر ہے، صرف ذکر خدا ہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہ ساری صفاتیں اس کا ذکر ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اس لیے وہ بڑی جو ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری آیت ہے مدائنہ، مدائنہ یعنی قرض، جو مقدار میں سب سے بڑی، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ پوری قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے جو ہم نے پڑھی ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس میں تجارت، قرض مذکور ہے۔ دو نبیوں کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موت کے مشاہدے۔ اللہ کے نبی پیارے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے بتا نہیں دیتا تو مردہ کرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ پورا تفصیل سے واقعہ ہے، بڑا خوبصورت، اس کو پڑھیے گا۔ صدقہ اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے، بظاہر جب ہم کسی کو دیتے ہیں نا جی تو لگتا ہے پیسے کم ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اور سود سے لگتا ہے زیادہ ہو گیا، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، اس کا الٹا ہے۔ اللہ کے بندے الٹا، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر یہ اس میں ذکر ہوئے، انشاءاللہ باقی زندگی رہی نہیں تو بڑے اہم ترین کل جو ہے وہ اذکار ہوں گے۔ سورہ بقرہ سے مناسبت سورہ آل عمران کی کل میں عرض کروں گا۔ 4 قصے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کل بیان کیے ہیں جو کل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ اہل کتاب سے جو مناظرہ ہے وہ بیان کریں گے، انبیاء سابقین سے جو وعدہ لیا گیا ہے اس کا ہم کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔